for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى ربه وهو مليم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هو لمجنون کیا ہے فاصبر لحکم ربک وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورہ قلم کی یہ آیات میں نے کم از کم تلاوت تو آخر تک مکمل کر لی ہے. اب آگے اللہ ہی حافظ ہے، اللہ کرے کہ پوری بات ہو جائے. ایک تو وہ نمبر آپ نے دیا نہیں مجھے، کس کو دیا ہے؟ مجھے میسج کر دیں وہ نمبر، وہی جس سے معذرت کرنی ہے. پرچی کو چھوڑو یار، پرچیوں کا دور گیا. موبائل پہ میسج کر دیں. آپ کا نام نمبر سیو کیا نا میں نے، بس میسج کر دیں. وہ وہی ہے نا جن کو میں نے جن بھوت بولا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں. کسی کو میں نے پیار سے جن بھوت بولا تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ دل پہ لے گئے ہیں، تو معذرت کرنی ہے. میں نے ان سے مزاح میں کہا آپ کو عامل بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بذات خود ایز اے جن کسی پہ آ سکتے ہیں. تو میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن انہیں ناراض نہیں ہوئے، لیکن احتیاطاً میں نے کہا پھر بھی یار ایسا نہ ہو کہ میرے ہی پہ نہ آ جائیں کہیں، تو اس لیے میں ان کا نمبر مانگ رہا ہوں. یہ جو میں نے آیتیں سورہ قلم کی تلاوت کی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے نبی کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا. تو میں نے اس پر یہ بہت لمبا چوڑا بیان کیا تھا کہ جو حق کی دعوت ہے اس میں لالچ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں آپ لالچ میں آ گئے تو آپ کا ویژن برباد ہوگی. تو پیسے کمائیں، لیکن وہ طریقے سے جو پیسے کمانے کا پراپر طریقہ ہے اس سے کمانا چاہیے. نصیحت کر کے چورن نہ بیچا جائے. جیسے بس میں ایک بندہ چڑھ کے نماز روزے کی ترغیب دیتا ہے اور پھر چورن نکال کے کہتا ہے کہ یہ ہاضمے کا بہترین چورن ہے. تو یہ کام بہت ہی برا ہے، غیر اخلاقی ہے. لوگ اس سے دینداروں سے بدگمان ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں بھی شعور نہیں ہے کہ بھئی دیندار کے بلڈ ٹیسٹ کرنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار ہے. یہ تو حرکتوں سے پتہ چلتا ہے نا. تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں، تو آپ دینداروں سے بدگمان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ کوئی داڑھی والا آپ نے دیکھا چوری کی ہے اس نے، اب آپ دینداروں سے بدگمان، یار یہ داڑھی والے کیا ہوتے ہیں چور. ابے بھائی تو اسلام میں صرف داڑھی تھوڑی ہے، چوری سے بچنا بھی تو ہے نا. تو دیندار کہاں سے ہو گیا وہ؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. تو چورن بیچنا مذہب کے نام پہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، لوگوں سے لالچ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور دیکھو یہ تو میں بہت لمبی پچھلے 2 درسوں میں بات کر چکا ہوں. یہ بات کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. انسان لالچ میں آتا ہے. لیکن میں آپ کو لالچ سے بچنے کا ایک خاندانی طریقہ بتاتا ہوں.
کہ سر اٹھا کے جینا سیکھو, کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو. اگرچہ یہ بات میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں, آپ بور ہو جائیں گے, لیکن اس کو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے, خدا کی قسم. یہ بات ایسی ہے کہ بولنے میں بھی کیا آتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے. کسی سے طمع اور لالچ نہ رکھو, کوئی لالچ نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ناجائز طریقے سے کمانا یہ تو بہت دور کی بات ہے, غیر اخلاقی طریقے سے بھی مت کماؤ. بعض کمانے کے طریقے جائز ہیں, مگر جائز ہونے کے باوجود وہ کیا ہیں, غیر اخلاقی, سوٹ نہیں کرتے ایک شریف آدمی پر. سمجھ رہے ہو, شریف آدمی پر سوٹ بولو نہیں کرتے. آج تجارت میں جب تاجر چیزوں کو بیچتا ہے نا تو زبان کو گھماتا ہے, سیدھی بات نہیں کرتا, وہ گھماتا ہے. آپ بات پوچھیں تو گھمائیں گے بات کو. انسان 2 اور 2 4 کی طرح بات کرے, ٹو دا پوائنٹ اور سیدھی. بھی میرا چند دن پہلے ایک صاحب سے بحث ہوئی. وہ اس کے قائل تھے کہ تقلید کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں ہے, بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے. اس پہ مفتی صاحب مجھ سے مناظرہ کر لیں, بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے, مناظرہ کر لیں, میں آپ کی مسجد میں آ کے مناظرہ کروں گا. مناظروں میں تو پھڈے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. تو میں نے ان سے کہا کہ مناظرہ تو نہیں ہوگا, آپس میں افہام و تفہیم ہو جائے گی. میرا تو یہی خیال ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا یہ ضروری ہے. اور تقلید 2 طرح کی ہوتی ہے, جائز بھی اور ناجائز بھی. تو میں نے کہا پہلا تو تھوڑا سا یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی نظر میں تقلید کا مفہوم کیا ہے. تو ایک نشست ہم اس پہ رکھ لیتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ تقلید کہہ رہے ہو میں اس کو تقلید نہ کہہ رہا ہوں, میں اس کو کچھ اور کہہ رہا ہوں, اور جس چیز کو میں تقلید کہہ رہا ہوں آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہو. تو پہلے ہم تنقیح, اس کو کہتے ہیں تنقیح کرنا, دعوے کو نکھارنا. تو میں نے ان کو دعوت دی, میں نے کہا آئیں بیٹھیں, اور بے شک آپ ریکارڈنگ بھی کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ریکارڈنگ کروں گا, میں نے کہا چل ریکارڈنگ بھی کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمرے سے بھی ریکارڈنگ کریں تاکہ کوئی خیانت نہ ہو. میں نے کہا چھوڑو, کیا خیانت ہوگی, ہم تو کوئی نہ مناظرہ ہو رہا ہے نہ کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش. اور میں نے بار بار ان کو یہ باور کرایا کہ یہ تقلید کے موضوع پر بحث نہیں ہے, یہ آپ کے دعوے کو سمجھنے کے موضوع پر بات چیت ہوگی. میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا, جب میں اس دعوے کو سمجھ جاؤں گا تو ہم ریٹن میں اس کو لے آئیں گے. تو پھر ہم اس پہ اگلی نشست رکھ لیں گے کہ اگر ہو سکتا ہے میں اس دعوے سے پہلے ہی متفق ہوں تو ہمیں نشست کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر میں متفق نہ ہوا تو اگلی نشست پھر ہم رکھیں گے, اس میں آپ لائیو کیمرے بھی لگائیں, ہم بھی لگا دیں گے کہ میں کہوں گا بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے, غلط ہے, اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں, اور آپ کہیں گے جی ہمارا دعویٰ صحیح ہے, اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہے. اگر مجھے آپ کے دلائل صحیح لگے میں مان جاؤں گا, آپ کو میرے دلائل صحیح لگے تو آپ مان جائیں, نہیں بھی مانیں تو جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو مان جائیں گے میں کون صحیح ہے کون غلط. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ شاید مقصد یہ تھا کہ ویورز بڑھانا یا مفتی صاحب کو غصہ دلانا, جب غصہ آ جائے تو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تو مناظرہ نہیں کرنا آتا, حالانکہ مناظرہ ہی نہیں تھا وہ. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, وہ اپلوڈ ہو گیا ان کے چینل پہ. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ تقلید آپ کس عمل کو کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا. ٹھیک ہے بھائی, اسی کو کہتے ہیں. میں نے کہا اب آپ کا دعویٰ کیا ہے, بغیر دلیل اگر کوئی کسی کی بات کو بھی فالو کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے. میں نے کہا اگر کوئی صحابہ کی بات کو مان لے بغیر دلیل کے, انہوں نے کہا یہ بھی ناجائز ہے. اچھی بات ہے بھائی. تو میں نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور عبد الرزاق میں بہت سے صحابہ کے فتاوی ہیں,
جن میں ایک شخص آیا. ابھی میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں ہے, ان کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میرا مقصد یہ کہ آپ کا دعویٰ نکھرے تو صحیح. آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے دعوے کو ڈیفائن نہ کر پا رہے ہو نا. میں نے کہا بہت ساری فتاویٰ ہیں حدیث میں, کتابوں میں, کہ ایک تابعی آئے صحابی سے, انہوں نے حلال حرام کا مسئلہ پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. انہوں نے بتا دیا کہ حلال ہے یا حرام. نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل دی, اور وہ چلے گئے. تو بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کو فالو کیا, تو یہ عمل بھی تقلید ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا, تو یہ عمل تقلید ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ تقلید ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اگر تقلید نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ڈیفینیشن تو اس پہ صادق آ رہی ہے تقلید کی. یا آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ والی تقلید جائز ہے وہ والی جائز نہیں ہے, تو وہ فرق کیا ہے ہمیں بتا دیں. 3 گھنٹے برباد ہوئے ہیں, مگر اس سوال کا جواب کم از کم میری رائے یہ ہے کہ مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے میں اتنا بڑا جاہل ہوں, اتنا بڑا بیوقوف ہوں کہ مجھے انہوں نے دے رہے ہوں مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو وہ جواب میں یہ فرمانے لگے کہ کیونکہ وہ مناظرہ انہوں نے ڈال دیا ہے نا, تو مجھے بھی تو حق ہے نا کہ میں اس کی حقیقت بیان کروں, کیونکہ اس پہ نیچے لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں مجھے کہ مفتی صاحب کو غصہ آ رہا ہے, مفتی صاحب تقلید پر دلائل نہیں دے رہے. یہ نیچے کمنٹس ہیں لوگوں کو, مفتی صاحب قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے, مفتی صاحب کوئی ریفرنس نہیں دے رہے. بھائی ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے, ہم ریفرنس بھی دیں گے, جب بات شروع ہوگی, بات اس پہ شروع ہوگی کہ آپ کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے. پہلے دعویٰ تو سامنے آئے. لیکن وہ کیا ہے, وہ انہوں نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو فالو مت کرو. بہت زبردست آیت ماشاء اللہ. تو یہ جو تابعین نے صحابی کو فالو کیا, یہ کیا تھا پھر؟ تو وہ پھر کہنے لگے کہ قرآن کی آیتوں کی جتنی مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں یہی تفسیر ہے. میں نے کہا بھائی تفسیروں کو ایک طرف رکھیں آپ, ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. اگر آپ تقلید کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا, تو تابعین نے جو صحابہ کو بغیر دلیل کے فالو کیا اس پہ قرآن کی پھر یہ آیت فٹ آ رہی ہے نا. انہوں نے تو قرآن کی دھجیاں اڑا دیں, پھر مخالفت کی. جب انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے تو آپ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر بیان کریں کہ صحابہ کے اس عمل کو قرآن کے خلاف یہ نہ جائے. پھر وہی تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے, فلانی میں بھی لکھا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی بھاڑ میں جائے یار, بات کیا ہو رہی ہے. تو 1.5-2 گھنٹے, اور نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی وہ سامنے والے تو دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں, قرآن کی آیتیں اور ریفرنس اور تفسیروں کی کتابیں, اور مفتی صاحب نے اب تک ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور اب تک ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا. تو اور پھر جب ظاہر ہے میں درجنوں کام تھے, تھک ہار کے انسان بیٹھا ہو, اور پہلے یہ کئی بار بات ہو چکی ان سے کہ ابھی میں آپ کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا. بحث نہیں ہوگی, دلائل کی بات نہیں ہوگی. ابھی تو یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. اگر یہ تقلید ہے اور اس کو ناجائز کہتے ہیں تو صحابہ میں جو ہوا یہ کیوں جائز ہے پھر؟ یا تو اس کو جائز بولیں یا ناجائز بولیں. تو سمجھ میں تو آئے نا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. نہیں. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسی حدیثیں دکھائیں جن میں تابعین نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا ہو اور صحابی نے بغیر دلیل کے بتایا اور تابعین نے اس کو فالو کیا, اس کا حوالہ دیں. میں نے کہا میں حوالہ دوں گا اس کا, آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا نہیں ہے. آپ انکار کریں تو میں حوالہ دوں گا, کیونکہ میں تو یہاں کتابیں لے کے نہیں بیٹھا, میں تو مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں نا. آپ کہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں انکار نہیں کر رہا. جب آپ مان رہے ہیں تو مجھے حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دلیل دیتا ہے نا, اس جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. تو آپ نے دعویٰ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں ایسے فتوے ہیں کہ صحابی کی بات کو تابعین نے مانا بغیر دلیل کے. اگر کہہ رہی آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا ایسے فتوے ہیں, تو آپ دلیل پیش کریں, کتاب میں دکھائیں کہاں ہیں.
مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. میں نے ان سے عرض کیا مدعی کے ذمے اس وقت دلیل پیش کرنا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے. جب انکار نہیں کر رہا تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ پھر بھی دلیل پیش کرو. پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ اس آدمی پہ میں نے دعویٰ کیا اس نے 1,00,000 روپے میرے کھائے ہیں, یہ کہہ رہے ہاں کھائے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے دلیل پیش کرنے کی؟ یہ بھی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں مان رہا ہوں. میں نے کہا آپ کہیں کہ نہیں ہے تاکہ ٹائم بچے نا, ٹو دا پوائنٹ بات ہو. میں گھر میں جاؤں گا کتابیں اٹھا کے لاؤں گا, نہ میں اس تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں, نہ میں بحث کرنے کے لیے نہ مناظرہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن پہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. میں نے کہا خود اس قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو انکار کرے گا اس کے ذمہ دلیل. میں نے کہا قرآن یہ مشرکین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ, کیونکہ مشرکین قرآن کی باتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار. جو انکار نہیں کر رہے ان سے قرآن تھوڑی دلیل مانگ رہا ہے. قرآن کہہ رہے تم نے ایک دعویٰ کیا ہے, ہم نہیں مانتے اس دعوے کو, تم اس پہ دلیل لے کر آؤ. تو خام خقی ایک بحث. پھر ظاہر ہے انسان کو جب فضول بات ہوتی ہے تو مجھے غصہ بھی آیا پھر اس پہ, تو میں نے تھوڑا سا تیز لہجے میں بات بھی کی, تو وہ بھی پھر نیچے کمنٹس, وہ بھی مناظرہ میں مفتی صاحب کو غصہ آ گیا, مناظرہ ہو رہا ہے دلیل دے نہیں رہے, اب تو ہمیں اور پکا یقین ہو گیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو بھتنگڑ بن گیا بات کا. تو یہ مجھے صفائی کا تو حق ہے نا کہ ہوا کیا ہے. جب دلائل سے بات ہوگی انشاءاللہ دلائل کے امار لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں تو چھوڑو پھر بات کا پھر بتنگڑ بنے گا. میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے. وہ بحث بڑے اچھے انداز میں ختم ہوئی. میں نے ان کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں سمجھتا, آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے کریں آپ. کوئی بنیادی اختلافات تو عقیدے تو سب کے ایک ہی ہیں, اور جنت جہنم ختم نبوت یہ سب مانتے ہیں. تھوڑا سا ہے کہ ٹانگیں چوڑی کر لیں تو پتلی کر لیں, تو زور سے آمین تو آہستہ آمین. تو پھر میں نے آخر میں ویسے ہی ان کا, تاکہ وہ بدمزگی نہ ہو نا بحث کو سمیٹنے کے لیے, میں نے آخر میں ان سے کہہ دیا کہ 4 شادیوں پہ اتفاق ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا پھر کرو 4 شادی, شاباش. تو وہ جو کسی کی بھی نظر سے وہ مناظرہ گزرے نا, تو جب تک اس کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہوگی نا کہ طے کیا ہوا تھا, جس کے سامنے حقیقت نہیں ہے وہ مجھے برا بھلا کہے گا اس میں کہ مفتی صاحب دیکھو جان چھڑا رہے ہیں, بحث سے ہٹ رہے ہیں, وہ دلائل پہ دلائل دے رہا ہے, یہ ایک بھی دلیل نہیں دے رہے, اور یہ غصے میں بھی آ رہے ہیں, آواز بھی اونچی ہو رہی ہے. تو وہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بات آپ سے ابھی شروع ہوئی نہیں ہے. آپ اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تابعی جو صحابی سے پوچھ رہے ہیں نا مسئلہ, تو اس کی دلیل ہے قرآن میں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اس لیے وہ جائز عمل ہے, اس لیے وہ کیا ہے جائز. تو میں نے کہا بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, انہوں نے بغیر دلیل کے جواب دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب دیں. تو وہ بس ایسی جیسے مرغے نہیں لڑ رہے ہوتے آپس میں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حساب صحیح نہیں ہے, تو ویورشپ تو بڑھ جاتی ہے اس سے. بہرحال پھر بھی میرے لیے قابل احترام ہے, دوبارہ بھی آنا چاہیں گے تو منع نہیں کریں گے, لیکن پھر میری بھی غلطی یہ ہے کہ مجھے اسی پہ قائم رہنا چاہیے. میں نے پھر شادیاں اور یہ ادھر ادھر دائیں بائیں, تو وہ اگر کوئی سنے نا وہ, تو یہ میری پوری تقریر سننے کے بعد سنے. وہ اول تو ضرورت نہیں ہے, دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ٹائم ویسٹنگ. تو نہ وہ مناظرہ تھا, نہ وہ بحث تھی, نہ ڈیبیٹ تھی. وہ یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا, آپ کا دعویٰ ہے کیا. پھر آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا میرا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. اس پہ دلائل تو پھر بعد میں دیں گے نا, اس پہ تو ہم دھڑا دھڑ دلائل دیں گے انشاءاللہ. وہ پھر بزرگوں کے حوالے دینا شروع کرتے ہیں. آپ کے فلاں بزرگ نے لکھا کہ تقلید الگ چیز ہے, اتباع. بزرگوں کو ابھی کیا لگاؤ سائڈ پہ, مناظرے میں بزرگ نہیں آتے ہیں. جب بات ہو رہی ہے تو قرآن و سنت سے ہوگی. تو بزرگوں نے تو لکھا, میں نے ان سے کہا گورنمنٹ کی طرف پہ سے لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے جس لفظ کو اتباع کہا ہے وہی تقلید ہے. تو اس کی 2 قسمیں, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ اور ایک اندھی تقلید. تو قرآن نے دونوں تقلیدوں, پہلے تو میں بات ہو گئی ہے تو کمپلیٹ کر لوں. اتباع کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا, دلیل سے فالو کرنا دلیل کی اتباع کہلائے گا, بندے کی اتباع نہیں کہلائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اتبع سبیل من اناب الیہ,
اس سے راستے کی اتباع کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا. جب اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا تو اس کو فالو کرنے کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ اس سے دلیل پوچھیں. تو مجتہدین کا برحق ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. اب ایک عامی آدمی اگر مجتہد کو فالو کرتا ہے تو یہ وہ اتباع ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اتباع دلیل سے ہوتی ہے اور جو بغیر دلیل کے ہو وہ تقلید ہے, تو اشکال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو, تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا نا ہم اس کی اتباع کریں گے. تو باپ دادا پہ جس چیز پہ انہوں نے پایا اس کی دلیل سے اتباع کر رہے تھے بغیر دلیل کے. لیکن قرآن نے اس بغیر دلیل کے فالو کرنے کو کیا کہا ہے؟ اتباع. لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے اب باپ دادا کے دماغ میں نہ کھوپڑی میں نہ دماغ ہے اور نہ ان کے پاس علم ہے, پھر بھی ان کی اتباع کرو گے. تو قرآن ان کے بے دلیل کسی کو فالو کرنے کو منع نہیں کر رہا, قرآن ان کے بے دلیل ایسے شخصیت کو فالو کرنے کو منع کر رہا ہے جن کا خود برحق ہونا دلائل سے ثابت نہیں ہے. تو جب کسی کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تقلید کرنا جو اتباع ہی ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, وہ پھر اندھی تقلید نہیں ہے. تو تابعی نے صحابی سے سوال پوچھا حلال ہے حرام ہے, صحابی نے جواب دے دیا, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ دلیل دی, تو یہ جائز تقلید ہے. اس لیے کہ یہ کسی جاہل کی نہیں ہو رہی, یہ صحابی کی ہو رہی ہے جن کا علم اس تابعی سے زیادہ ہے. تو ایک عامی آدمی اگر کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے, جس کو آپ بھی مجتہد مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں, جس کے برحق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے, تو ایسے شخص کی تقلید اتباع ہی ہے. یہ آپ اس کو نام چینج کر دیں, اتباع کہہ دیں. ایسے کو فالو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ فالو کا لفظ انگلش میں آسان ہے, جو دونوں پہ صادق آتا ہے. آپ کو اگر یہ اس لفظ سے چڑھے تو ہم بھائی امام حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم ان کے متبع ہیں, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں یہ دعویٰ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی کی تقلید کیا ہے؟ غلط ہے. یعنی دو تقلیدیں غلط ہیں. ایک یہ جس کا برحق ہونا ہی ثابت نہ ہو, جیسے مشرکین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے, برحق ہونا ہی ثابت نہیں ہے, ان کی تقلید بھی حرام. یا جس کا برحق ہونا تو ثابت ہے لیکن کسی خاص مسئلے میں پتہ چل جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, قرآن و سنت اس کے خلاف ہے, تو پھر قرآن و سنت کے خلاف کسی عالم کی تقلید ہی حرام ہے. تو اس کو تو ہم بھی حرام کہتے ہیں, اس کو تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں. پھر اس پر آپ مثالیں دیں کہ جی مفتی صاحب آپ حرام کہتے تو ہیں لیکن عملاً حرام سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ دیکھو ابو حنیفہ کے فلاں قول بھی قرآن و سنت کے خلاف, فلاں بھی, پھر بھی آپ کس کو فالو کر رہے ہو؟ ابو حنیفہ کو. تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے, لگ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف, حقیقت میں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے قول قرآن و سنت کے خلاف ہیں, لیکن آپ اس میں قرآن و سنت کو نہیں, اپنے مولویوں کو فالو کر رہے ہو 15ویں صدی کے. ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہونا میں ثابت کروں گا, اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ 100% قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ اس میں اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر بحث کا مزہ آتا. تو یہ تو اگلے سٹیپ پہ بحث ہونی تھی نا. تو اس لیے جن لوگوں نے بھی میری وہ بحث سنی ہے نا, تو ان کو اس کی پہلے بیس پتہ ہونی چاہیے, اس بحث کی بیس کیا تھی. تو وہ دلائل کی بحث بات ہوئی نہیں تھی, ابھی تو اس کو تنقیح کے لیے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو خیر چلتے ہیں پھر ہم آگے اپنے جو اصل جو یہ تو فضول قسم کی جو ہے ایک بیٹھ کے بس اتنا میرا دل کل خراب ہوا ہے کہ میں نے کیوں ٹائم دے دیا اور کیا کس چیز میں اپنا وقت کو برباد کیا. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب دعوت میں لالچ میں جا کے شہرت بھی داخل ہے. یاد رکھو آپ بعض دفعہ کسی سے بحث اس لیے کر رہے ہوتے ہو, میں ان جو اس دن میری بحث ہوئی ہے ان کو تانے نہیں دے رہا, میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی سے مشہور شخصیت سے بحث اس لیے کر رہے ہو کہ میرے ویورز بڑھ جائیں, اس کا مطلب آپ کی دعوت میں دم, آپ کا مقصد ٹھیک نہیں.
آپ اگر دعوت میں ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو کہ سامنے والے کو غصہ آئے, اس کا مطلب آپ کی دعوت میں اخلاص, بولو یہ ہوتا ہے مناظروں میں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو آگ لگائیں نا, پھر وہ غصہ آئے تو کہتے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ویمن رائٹس کی جو عورتیں جب کسی مولانا کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھتی ہیں, ایسی چبھتی ہوئی باتیں کرتی ہیں کہ مولانا کو کیا آ جائے غصہ, اور جب مولانا بیچارہ اچھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی تمیز سے بات کر رہی ہے اور یہ 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن غصہ دلانے کا ذمہ دار کون ہے. اور غامدی صاحب کیا کرتے ہیں, وہ 100% الٹی بات کرتے ہیں, بڑے آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے, اگلا تپ رہا ہوتا ہے کہ یار تو بول کیا رہا ہے. لیکن یہ ٹریننگ ہے, ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے نا, وہ پتھر کا بنا ہوا تھوڑی ہے. تو غصہ آتا ہے, اس کو ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی. تو یہ جو ویمن رائٹس کی عورتیں ہیں نا, یہ بہت تمیز سے نا وہ کرتی ہیں کہ سامنے والے کو تپا دو. جیسے وہ کیا ہے ڈراموں کا رائٹر, خلیل نام ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کو وہ کیسے وہ میرا جسم میری مرضی والی نے غصہ دلایا, بولنے نہیں دے رہی, درمیان میں وہ بات کر رہے ہیں بولنے نہیں دے رہی, پھر جب غصہ آ کے انہوں نے چیخنا شروع کیا تو میڈیا نے کتنا اچھالا, دیکھو عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. حالانکہ وہ 100% درست, یہ کوئی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, اس پہ غصہ نہیں آئے گا غیرت مند آدمی کو. تو اس کا یہ علاج تھوڑی ہے کہ ان کو دلائل سے بیٹھ کے سمجھائے, نہیں ایکچولی دیکھیں آپ کا جسم تو ہے, اگر ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ کی مرضی ہے لیکن ایکچولی اس جسم پہ تھوڑا سا اگر ڈریسنگ اچھی ہو جائے تو. یہ نہیں ہے, ان کا علاج یہی ہے کہ تمہیں بےہودہ عورت, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارے جسم پہ کوئی تھوکتا نہیں ہے, میرا جسم میری. بالکل صحیح جواب دیا خلیل الرحمان صاحب نے, زندہ باد. مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار دوبارہ سے وہ میں نے جب کلپ دیکھا نا ریورس کر کے, میں نے کہا دوبارہ سے بار بار دیکھو یار اتنا مزہ آ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے کہا نا کہ چلو چھوڑو, پھر وہ قصے کہانیاں بہت آ جاتی ہیں. تو وہ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کیا کرو, تپاؤ. جب وہ 2-2 فٹ اچھلنے لگے نا, پھر دیکھو یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, طلبہ کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی نا, فارغ ہوتے ہیں بالکل, بس ایک ہی غم ہوتا ہے پڑھائی کا. تو بعض طلبہ شرارتی ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طالب علم کو ہدف بنا کے اس کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسکولوں کالجوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن مدرسوں میں ریشو کم ہے مگر ہوتا ہے. تو اس کو چھیڑتے تھے, وہ تھوڑا سا قد کا چھوٹا تھا, اس کو ہر وقت تنگ کر کے, جب وہ غصہ آتا نا اس کو کہتے اعصابی کمزوری ہے اس میں. جب بہت زیادہ غصہ آتا تو کیا کہتے ہیں, یار کمزور اعصاب بھی کمزور ہیں کہ بات پہ کیا آ جاتا ہے غصہ. تو میں یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا. تو کوئی بھی دنیا کی لالچ جب آپ کے مناظرے میں آ جائے, آپ کی دعوت میں آ جائے, آپ شہرت چاہتے ہیں, سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, تو کچھ بیوقوف لوگ تو آپ سے متاثر ہوں گے, واہ واہ کریں گے, لیکن سمجھدار لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے. امت میں پھر خیر کا کام آپ نہیں کر سکتے, خیر کا کام نہیں ہوگا. ہاں لڑوانے کا ہوگا, دبا کے پھر وہ بم بن جائے گا. آپ ایٹم بم تیار کر رہے ہو جن کا کام لوگوں کو جا کے کیا ہے, چھیڑنا ہے. دیکھو میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا, یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ کسی صحیح حدیث میں ہے, نہ صحابہ کا عمل ہے, نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتہ بھی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا, بلکہ اس کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے. لیکن میں اس مسئلے کو ایشو نہیں بناتا کہ میں لڑکوں کو دلائل دے کے نا تیار کروں اور چھوڑوں کہ وہ امام کے اوپر نا بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے چھوڑ دیا جا, اور وہ جا کے امام کو چھیڑ رہا ہے. پھر اس طریقہ ہوتا ہے, امام صاحب آپ ماشاءاللہ آج آپ نے سنتوں پر بیان کیا کہ ہمیں صرف سنت کو فالو, یہ طریقہ ہوتا ہے فتنہ پرست لوگوں کا جو امت میں خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, آگ لگانا. تو اس میں دونوں طبقے ہیں, میں صرف ایک فرقے کو ملامت نہیں کر رہا, دونوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو جا کے کیا کیا, اب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا, جا کے اس کو جناب جا کے اور کچھ دلائل سن لیے, تو جا کے امام صاحب کو چھیڑا, جس کے پیچھے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, جس کا ادب آپ پر واجب تھا. فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا مفتی صاحب کی رائے میں ثابت نہیں ہے تو امام کا احترام تو بہرحال ثابت ہے. خارج کرنا اگر ہو رہی ہے تو کرو, اور اپنے کرو نا, دوسرے کو خارج کیوں کر رہے ہو. جا کے آپ جا کے کسی کو کھجا رہے, کہہ رہے کیا کر رہے ہیں بھائی, کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں خارج ہو رہی ہو, تو وہ کہے گا ہو تجھے رہی ہے, کر مجھے رہا ہے. تو جا کے امام صاحب سے ملتے ہیں,
امام صاحب یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یوں یوں کر کر کے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں گے بھائی سارے اکابر مانتے ہیں سب. یہ وہ بیچارہ, ہر امام کے پاس نہ اتنی نالج ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے, وہ اسی کا مکلف ہے کہ بھئی علماء کر رہے ہیں تو اس بیچارے کو کیا پتہ. امام صاحب اس کا مطلب آپ اندھے مقلد ہیں, اس پہ کوئی حدیث پیش کریں, اس کو کیا پتہ نہیں, ہر ایک کو پتہ ہوتا حدیثوں کا. اور جو عالم بھی ہوتے ہیں ہر ٹاپک پر ان کی ہر وقت تیاری نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پر کوئی ہر وقت تیار, اور تیاری اگر کی بھی ہو تو وہ 1 مہینے میں بھول چکا ہوتا ہے اس تیاری کو, اس کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا فنٹر نہیں ہے 24 گھنٹے ہر مسئلے پر اس سے آپ ڈسکشن کروا لو. اگر کوئی 24 گھنٹے ہر مسئلے پر بول رہا ہے اس کا مطلب غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول ہی نہیں سکتا. تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے مسائل جب رابطہ کرتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل یاد نہیں ہوتے, بڑے بڑے علماء کو چھوٹے چھوٹے یاد نہیں ہوتے, اور وہ بتا دیتے ہیں ہمیں نہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے جواب. تو یہ اچھا لگتا ہے ہمیں. تو جا کے امام کو کیا کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں. امام بیچارے کو جواب نہیں آ رہا ہوتا, اب وہ اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے تو بدعتی قرار دے دیا. امام صاحب آپ تو بدعتی ہو, اب میں آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا, میں بحث کروں گا. تو وہ کوئی تیار ہو جاتا ہے بحث کے لیے, کوئی تیار نہیں ہوتا, جان چھڑاتا ہے کہ بھئی ہمیں اور بھی دنیا میں غم ہے, جاؤ بڑے علماء سے بحث کرو, وہ فتویٰ دے دیں گے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے, ہم تو اس کے مکلف ہیں. بڑے ادارے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سنت ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ تو بیچارہ اس پہ اس کی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی. اور پھر بدعت کی نوعیت کیا ہے, کوئی شرک و کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. بذات خود تو فرض کے بعد دعا کی فضیلت ہے, یہ کیفیات ثابت نہیں ہے. تو ایک چیز کی اصل ثابت ہے, یہ کیفیات نہیں ہے, تو معاملہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, ہلکا ہو گیا. اور یار بدعت بھی ہے تو مسجدوں میں نفرتیں پھیلانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو لڑوانا, یہ تو اس سے بڑی بدعت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو مختصر کر دیا, بڑا نہیں کیا, کہ اگر میں بڑا کروں گا, ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک کھینچا تھا وہاں کروں گا تو مشرکین مکہ کہیں گے تم تو قبلہ ہی بدل رہے ہو. کوئی بات نہیں, اس کو ایسے ہی رہنے دو, طواف لمبا کر لیا کرو وہیں سے. تو امت میں توڑ پیدا نہ ہو, امت میں جوڑ رہے, مسجدوں کا ماحول اچھا رہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں, دوسرے کو ایک دفعہ سمجھا دیں, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, ورنہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں تو یہاں تک اہتمام کرتا ہوں کہ میں جب جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں, امام دعا مانگ رہے تو میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہوں, اٹھ کے نہیں جاتا میں, اس لیے کہ سب مڑ کے دیکھیں گے یہ ان کو کیا ہو گیا, کیوں جا رہے ہیں یہ. تو پھر وہ سب پوچھیں گے کیوں جا رہے ہو, پھر میں بتاؤں گا, بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں, لہذا میں کیا کر رہا ہوں, جا رہا ہوں. لوگ کہیں گے واہ یار, پوری مسجد میں ایک آدمی ہے جس کو قرآن و سنت سمجھ میں, باقی سارے وہ تو پکوڑے بیچ رہے ہیں. تو اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیول کے آدمی سے بات کر لیں, یا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو سمجھا دیں. جیسے آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, آتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, تو میں اپنی رائے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں, اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں پڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رائے کا اظہار بھی کرنا ہے, اور وہ اظہار بھی کس طرح سے ہوگا, تمیز سے ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم تو 20 سال سے قائل نہیں ہیں اس کے, لیکن میری وجہ سے یا ہمارے جو علماء اس کے قائل ہیں ان کی وجہ سے کسی مسجد میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی کسی امام سے بدگمان نہیں ہوا. میں نے جس امام کے پیچھے 20 سال یا 30 سال نماز پڑھی ہے, وہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے. ہم نے بھی ان کو ایک دفعہ محبت سے, خود نہیں, کیونکہ چھوٹا آدمی بڑے کو سمجھائے گا انسلٹ, کسی بڑے سے کہلوایا تو وہ نہیں مانے. کوئی بات نہیں یار, 20 سال جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور پڑھ رہے ہیں, اور ان سے اور کتنی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں, کتنی موٹیویشن ملتی ہے ان سے, ہمیں گناہ چھوڑو, نیکی کی طرف آؤ, سنت کو فالو کرو. ایک چیز میں ان کی رائے نہیں ہے تو کیا ہو گیا, تو ان خوبیوں کو دیکھا ان کا, تبھی جب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرتا مانگتا, لیکن ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, بولو, شارٹ. ہر آدمی اپنی رائے, اچھا یہ بھی جب ہے جب رائے بھی صحیح ہو. ایک تو آپ کی رائے ہوتی بعض دفعہ غلط ہے, آپ کم علمی کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہو, اور اس رائے کو بھی زبردستی تھوپتے ہیں, تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں مان. تو بہت نیوٹرل ہو کے بحث کرنی چاہیے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں, جب بڑے بڑے علماء کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء, جامعۃ الرشید کے بڑے چوٹی کے علماء آپس میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھار سائڈ پہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا, وہ اتنا کم بول رہا ہوتا ہے.
حضرت مفتی تقی صاحب کو کئی بار ہم نے دیکھا مجلسوں میں جب بحث ہو رہی ہے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. کوئی دیکھنے والا سمجھے گا، وہ سمجھے گا اس محفل میں سب سے کم علم یہ ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ سیکھنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، سکھانے کی کم، کہ بھئی پہلے ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیل ایسی ہو جو میرا موقف ہی چینج ہو جائے. تو ایسے آرام سے جب سب ان کو کہتے ہیں حضرت آپ بھی تو کچھ کہیں، تو پھر وہ بڑے آرام سے کہ یہ ماشاءاللہ بھائی نے دلیل دی ہے. اس میں اصل میں تھوڑا سا یہ اشکال ہوتا ہے، تو اس اشکال کو ہم سب مل کے غور کر لیتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے خدا کی قسم. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب مفتی تقی صاحب کے بھی استاذ تھے، اور 7-8 سال حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھا ہے. تو ان کی کسی مسئلے پر بحث ہوئی، اتنی آرام سے، اتنی محبت سے، پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں استاذ کون ہے اور شاگرد کون ہے. تو وہ بحث کسی ایک رائے پر نہیں ہوئی. تو جب رائے نہیں ہوئی تو حضرت نے پھر خط و کتابت بھی ہوئی، تو وہاں بھی کوئی ایک رائے نہیں ہوئی. تو حضرت نے نہیں کہا تو میرا شاگرد ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تجھے تو میں نے پڑھایا ہے، تو میری بات نہیں مان رہا. نہ انہوں نے کہا کہ آپ استاذ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. بحث ہوئی کرنسی کی خرید و فروخت سے متعلق، وہ بحث تھی. تو جب کوئی نتیجہ نہیں ہوا، اب یہ تھوڑی کہ قیامت تک کسی پر بحث ہوتی رہے گی، بھائی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو حضرت نے کیا کیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو حضرت کے شاگرد تھے، ان کے دلائل اور اپنے دلائل دونوں ایک کتابی شکل میں شائع کر دیے کہ میرے یہ دلائل ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ان کا یہ جواب ہے. تو اب اہل علم جو ہے ان کے سامنے دونوں آرا آ گئی ہیں، تو وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. یہ ہوتا ہے علماء کی آپس میں بات چیت کا بولو طریقہ. لیکن بشرطے کہ سامنے والا بھی کیا ہو، عالم ہو. اور سامنے والا کی کوشش ہی شروع سے یہ ہو جائے نا کہ وہ نیچے دکھانا ہے آپ کو، تو بس پھر تو پھڈا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے ایک لڑ رہا ہو، دوسرا کیا کر رہا ہو، دفاع کر رہا ہو. تو تمیز مارکیٹ میں کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو رہی. ایک دفعہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور ان کے استاد سے حضرت مفتی شفیع صاحب، وہ بہت بڑے عالم تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں. دارالعلوم میں ایک پیچیدہ مسئلہ آیا، اور جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا تھا ان دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیے مجھے، دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیے اس فتوے پہ. تو جب اس مسئلے پہ ڈسکشن ہوئی تو مفتی شفیع صاحب کی رائے الگ تھی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا حضرت نے کتابی شکل میں شائع کر دیا. حضرت کے انتقال کے بعد چند مہینے بعد یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا تو مفتی تقی صاحب نے کی رائے چینج ہو گئی. انہوں نے وہی پھر فتویٰ دیا جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب، اور اخبار میں اعلان بھی کیا کہ میری رائے کیا ہو گئی ہے. کیونکہ بعض دفعہ شرح صدر اس وقت نہیں ہوتا، بحث میں انسان الجھ جاتا ہے، بعد میں کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے پھر اعلان کیا، اخبار میں شائع بھی کیا. وہ میں نے اخبار میں ان کا رجوع بھی پڑھا کہ میں نے اس رائے سے رجوع کر لیا ہے. تو تمیز سے بہت سارے کام بولو ہو سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ دونوں کا فتویٰ چاہیے. اب یہ جہالت کی بات ہے کہ بھئی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ والا چاہیے. تو یہ قرآن و سنت ہی، یہ تورات انجیل کے مطابق تھوڑی فتویٰ دیں گے، مفتی لوگ ہیں بھائی، آپ ان پر اعتماد کر رہے ہو. تو اب کیا ہوا کہ دونوں کی رائے میں اختلاف، بہت بحث ہوئی، اتفاق نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو جواب دے دیں. میں شاگرد ہوں، میری رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو آپ اپنی رائے کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. آپ یعنی وہ بھی تو بڑے عالم تھے مفتی رشید احمد صاحب کے، آپ کو جب اتفاق نہیں ہو رہا تو میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلاؤں. تو میں دستخط نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنی رائے کے مطابق جواب دیں اور اس پہ سائن کر دیں. میں سائن نہیں کروں گا کیونکہ میرا سائن اس تو علامت ہے نا کہ میں اس سے متفق ہوں. تو میں متفق نہیں ہوں، لیکن آپ جواب لکھیں. وہ کہہ رہے نہیں آپ جواب لکھیں، میں سائن نہیں کروں گا، سائن آپ کریں گے. اب مستفتی کو تو جواب دینا ہے نا. جب اتفاق نہیں ہو رہا تو بھائی دونوں میں سے کوئی مفتی بھی رائے دے دے تو عامی آدمی کے پاس اس سے زیادہ اس کا مکلف نہیں ہے وہ. اب ایک شخص اٹھ کے کہے کہ مستفتی سے کہے کہ ان دونوں میں سے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے اس کو لو، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دو. وہ کہے گا جب ان دونوں مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن حدیث کے مطابق کون سا، میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ایسے موقع پہ تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. ابو حنیفہ امام شافعی کا اختلاف ہوا، دونوں کے پاس حدیثیں تھیں. آپ کو ان میں جس کا قول حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو. ابے بھائی یہی تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کا قول حدیث کے مطابق ہے.
اب اختلاف ہو گیا ہے تو اب اس میں عوام فیصلہ نہیں کرے گی, عوام کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ ابو حنیفہ شافعی نہیں کر سکے, تم کہاں سے کرو گے؟ عوام اب ایک کو فالو کرے گی, دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرے گی, فالو تو ایک ہی کو کرے گی نا. تو ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, اور ان مسائل میں تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس میں اہل حدیث کے عوام بھی اپنے علماء کی تقلید ہی کر رہی ہوتی ہے, 100% تقلید کر رہی ہوتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ وہ تقلید نہ کرے. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے, تو حضرت نے کہا کہ آپ لکھ دیں, انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. 3-4 دن گزر گئے اسی کشمکش میں, دوسرے کی رائے کو اپنی رائے پہ کیا دے رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں. 3 دن کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب کی رائے تبدیل ہو گئی. انہوں نے فرمایا مجھے آپ کی رائے پر اطمینان ہو گیا. تو پھر دونوں کے اتفاق سے فتویٰ کیا. ہم نے یہ منظر بارہا اپنے بڑوں میں, علماء میں دیکھا ہے کہ جب رائے کا اختلاف ہو رہا ہے تو بھائی فتویٰ, یہاں تک کہ میں تو شاگرد ہوں نا, میں تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں. میں نے اپنے ایک بہت سینئر استاد سے طلاق کا ایک مسئلہ آیا تھا, شراب میں کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی, شراب پی کے کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی, اور اس کو کہنا تھا میرا ہوش نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو کہ شراب پی کے اگر کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے, اور اس کے نہ ہونے پر یاد رکھو کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ میرا یہ کلپ جیسے ہی جائے گا بہت سے لوگ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, جب تالا پڑ جائے عقل پہ تو اس سے سوتا ہوا آدمی مراد ہے, یہ دیوانہ مجنون مراد ہے. جو شخص شراب پیتا ہے اسے یہ کمبخت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ماں کو نہیں دے رہا ہوتا, بیوی کو. تو ایسے, اور پھر شراب کی حالت میں شریعت نے کسی عمل میں ہمیں معاف نہیں کیا. شراب کی حالت میں آپ کسی کو چاقو مار دیں قصاص لیا جائے گا آپ سے, حالانکہ قصاص معمولی شبہات سے ساقط ہو جاتا ہے. جرم کی نوعیت ذرا سی کم ہو تو قصاص نہیں ہوتا, قتل نہیں کیا جاتا. زنا کر لیں تو کوڑے, شراب پی کے اگر کوئی بدکاری کرے گا نا تو اس کو کوڑے لگیں گے. حالانکہ زنا کی جو حدود ہے نا, زنا کی حد معمولی سے شبہ سے کیا ہو جاتی ہے, بولو, ساقط ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ گواہ پیش کر دیے اس نے. اب گواہ جھوٹے ہیں سچے ہم, لیکن وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیوی ہے یا نہیں ہے, لیکن کم از کم زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی, کیونکہ قاضی کو کیا ہو گیا ہے, شبہ پیدا ہو گیا, یار یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ حدود معمولی سے بھی کہیں جرم کی نوعیت میں کچھ کمی ہو یا شبہ ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے, حد ساقط ہو جاتی ہے کہ بھئی بہت بڑی سزا ہے نا, ذرا سا بھی شبہ ہو, یعنی اس کے جرم کی نوعیت میں ذرا سی بھی کمی ہو تو حد ساقط. اب ایک آدمی شراب پی کے زنا کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب میں تو پی کے ٹن ہو گیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں شادی شدہ ہوں, یہ غیر شادی شدہ, مجھے تو نہ یاد تھا. تو کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ اس پہ زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. یار اس بیچارے کو کیا پتہ, کوڑے پڑیں گے. زنا شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا, کنوارا ہے تو کوڑے پڑیں گے. تو یہ اسلام نے شراب پی کے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بالکل اعتبار کیا نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کلمہ کفر اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے, وہ جبری طلاق میں کہتے ہیں, احناف کے یہاں جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مار پیٹ کے کسی نے زبان سے طلاق نکلوا لی پھر بھی ہو جائے گی. تو یہاں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے اختیار سے نہیں دے رہا, وہ تو مجبور ہے, اور اس پہ تو عقل کے دروازے کیا ہو گئے ہیں, بند. حدیث میں آتا ہے نا اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, تو عقل کے دروازے اس پہ بند نہیں ہو گئے. بہت ہوشیاری سے اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ کوڑے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کر دیا, اگر بے وقوف ہوتا تو ہڈیاں توڑوا دیتا. صحیح ہے نا, گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, بندوق رکھی یہاں پہ, تو ڈاکو کہہ رہے ہیں طلاق دو اس کو ورنہ مار دیں گے. تو آپ کی عقل بند نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بیوی ایک طرف اور ایک طرف زندگی, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی تو دوسری مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن جان گئی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, بیوہ ہو جائے گی. تو بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ کہتے ہو بھائی مجبوری ہے کہ ابھی جان بچاؤ, بیگم کو فارغ کرو. تو زبان سے اگر جبری طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے. اس کے نہ ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عورت کا قصور کیا ہے بیچاری کا, اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو نقصان ہو گیا نا عورت کا, لیکن اس کا کوئی قصور ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہو گئی, ویسے ہی کو دے دے. تو یہ تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا. تو
اس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اگر کسی نے بندوق کی نوک سے آپ سے طلاق دلوائی ہے تو غلط کیا ہے, اس کو کوڑے بھی لگیں گے, اس کو سزا بھی ملے گی. اور اگر ایک آدمی کا یہ فیشن بن چکا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جج اس کو قتل کر دے گا, ابھی تو گھر اجاڑ رہا ہے, اور بھی اس سے جرمانہ لیا جائے, جو مہر وغیرہ اس سے لیا جائے گا. تو اور اس میں بچنے کا ایک ہیلا بھی ہے کہ اگر کوئی بندوق سے طلاق دلوانا چاہے نا تو ایک تدبیر بھی ہے, تو وہ میں نہیں بتاتا, پھر لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ عورت پہ ظلم بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے, عدالتیں شریعت کے مطابق خلا دے نہیں رہی ہیں اور وہ کمبخت طلاق بھی نہیں دے رہا, وہ مار رہا ہے, سگریٹ سے جلا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس کمبخت کو مار پیٹ کے نا اس کے منہ سے طلاق نکلواؤ. ایسے واقعات ہوئے ہیں تو پولیس کو بلاؤ, اس کو چترول لگائے گی, اس کے اچھے بھی دیں گے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عدالتوں تو نہیں خیال کرتی. تو بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جبرن جب کلمہ کفر کہنا معاف ہے, جب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو کفر جب اتنا بڑا جرم ہے وہ معاف ہے, تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کسی نے تمہیں قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ کافر ہو جاؤ, اور تم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا, زبان سے کیا کہہ دیا؟ کلمہ کفر, جان بچانے کے لیے. تو قرآن کہہ رہے اللہ معاف کر دے گا, تم کافر نہیں ہوگے بشرطے کہ دل میں مومن ہو, کیونکہ یہ مجبوری میں کہہ رہے ہو, خوشی سے تھوڑی دے رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جب کلمہ کفر اتنا بڑا جرم ہے جو گن پوائنٹ پہ جب وہ اللہ نے معاف کر دیا تو طلاق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاس ہوتی ہے. اس لیے عام حالات میں شریعت نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا ہے کہ جو زبان سے کہے گا وہی, اور عام حالات میں اسلام نے رکن بنایا ہے کہ اقرار باللسان, جب تک اقرار باللسان نہیں ہوگا محض دل سے ایمان کافی نہیں ہے. لیکن حقیقی مدار زبان پہ نہیں ہے, کیونکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے پھر بھی کیا تھے؟ کافر, کیونکہ دل سے کیا تھے؟ منکر. لہذا قرآن نے کہا جب کوئی جبری طلاق تم سے دلوا رہا ہے تو تم دل سے راضی نہیں ہو, مجبوری میں زبان سے کہہ رہے ہو تو ہم تمہارا یہ عذر مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. آپ دل میں خوش نہیں ہو پھر بھی دے رہے ہو طلاق. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کہتے ہیں یار میں دل سے تو بالکل بھی راضی نہیں تھا. اسلام نے طلاق کے احکام کا مدار دل پہ بالکل بھی نہیں رکھا ہے, صحیح ہے نا؟ کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ اس طرح تو پھر بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے خوشی نہیں تھے اس طلاق کے دینے پر, بس وہ جذبات میں ہم نے دے دی. اور دوسری بات یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طلاق میں دل کا مدار نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. تو طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے, حالانکہ مذاق میں طلاق دینے والا دل سے طلاق دینا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا. جیسے مذاق میں آپ کسی کو الو کا پٹھا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ غصے میں آ گیا بھائی مذاق کر رہا ہوں, سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ دل سے میں تمہیں الو کا پٹھا نہیں کہہ رہا, میں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کرنٹ کتنا ہے. صحیح ہے, تمہارے اندر برداشت کتنی ہے, یہ کرنٹ چیک کر رہا تھا, کیونکہ ویسے تو کرنٹ تاروں میں آ نہیں رہا. تو بہت سے کام انسان مذاق میں کہتا ہے, خرید و فروخت مذاق میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں دی, آپ کو پتہ ہے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ میں خریدی, آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ مذاق. دونوں کو پتہ ہے مذاق کر رہے ہیں. تو نہ یہ 1 لاکھ میں آپ کی ہوئی, نہ میں اس قیمت کا مالک بنا. یہ ڈرامہ ہے, اس میں نہیں ہوگی طلاق. سوری, اس میں خرید بیع و شراء نہیں ہوگی. لیکن طلاق میں حدیث میں آتا ہے ورڈنگ پر ہے, ورڈ الفاظ کیا یوز ہو رہے ہیں. دل کی خوشی کا اعتبار, دل کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جب جبر میں گن پوائنٹ پہ طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دینے والی کی نیت طلاق کی نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو اسلام کی قرآن و سنت کہتا ہے طلاق میں مدار کس پر ہے؟ الفاظ پر. دل راضی نہیں ہو ایسا اس سے نہیں. جبکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو گن پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے, مجبوری میں زبان سے کہہ رہا ہے. تو جیسے منافق دل سے اسلام کو پسند نہ کرے, زبان سے 100 دفعہ کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کسی کے ہاں بندوق رکھی ہوئی ہو اور وہ دل سے مومن ہو, زبان سے کلمہ کفر کہہ دے
تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں اگر کوئی شخص دل سے طلاق سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے مذاق میں یا کسی بھی طرح سے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی. اور دل سے طلاق پہ راضی ہو گیا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے بس میں نے دے دی ہے نا, دل میں کہہ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہتا ہے نہیں دی, تو ہوگی نہیں ہوگی. زبان سے دے گا, زبان سے نہیں دے رہا تو نہیں ہوگی. صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے حکام کس پہ چلتے ہیں بھائی, زبان پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اس لیے جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور سعودی عرب کی عدالتیں تو ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جبری نہیں ہوتی کیونکہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں, لیکن عدالتیں جبراً صبح شام طلاقیں دلوا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے میں فقہ حنفی کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. کیونکہ جب ظالم مردوں کے کیسز آتے ہیں نا تو عدالت کہتی ہے دو طلاق دو. جب پتہ چل جاتا ہے نا ظالم ہے تو سعودیہ کی عدالت کہتی ہے دو. وہ کہہ رہا ہے تو میں نہیں دے رہا, تو اس کو شرطے ورتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, 2-4 سعودی شرطیں آنکھیں دکھاتے ہیں, وہ دیتا ہے. عدالت تو جبری کر رہی ہوتی ہے نا, اس کو پتہ ہے جیل میں ڈال دیں گے. تو وہاں سب جبری طلاقیں ہو رہی ہیں, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. ہمارا بس خون پیا ہوا ہے کہ تم اندھے مقلد ہو, تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. حدیث میں تو آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں. اغلاق کا مطلب آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے وہ ایک اپنے شوہر کے سینے کے چڑھ پہ نا, سینے پہ چڑھ کے چھورا رکھ دیا. یہ روایت بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کر نہ لیں کوئی خاتون نے چھورا رکھا, بولا مجھے طلاق دو, اس نے دے دی بیچارہ, 3 طلاقیں دے دی. تو جب نبی کے پاس کیس گیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں اقالہ نہیں ہوتا, فسخ نہیں ہوتا, ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس عورت کو سزا دی جائے گی, کچھ بھی ہوگا. تو بعض علماء اس حدیث کی سند پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے, تو پھر اس پہ کسی وقت, لیکن روایت بھی ہمیں ملتی ہے. اس روایت کو ضعیف بھی قرار دے دو تو باقی تو وہ جو حدیث تو ہے نا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی کیا ہیں, حقیقت ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شریعت نے زبان پہ نکاح بھی ایسا ہی ہے. آپ دل سے راضی نہیں ہو نکاح کرنے پر, لیکن قاضی نے جب کہا کہ قبول ہے بول لے, تو آپ نے بولا قبول ہے, ہو گیا قبول ہے, آپ کی بیوی بن گئی ہے. اب طلاق دو گے تو مہر دینا پڑے گا. آپ بولے گے میں تو مجھے بالکل خدا کی قسم اتنا افسوس ہو رہا ہے نا, کہو گے آپ کو افسوس ہو یہاں. البتہ تحریر میں ایسا نہیں ہے. فقہا یہ بہت ذہین دماغ ہے فقہا کے. آج ان فقہا سے ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے اور 15ویں صدی کے مولویوں کا مقلد بنایا جا رہا ہے. فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جبری طلاق ریٹن میں نہیں ہوتی. ریٹن میں لکھ کے اگر کوئی زبردستی مار پیٹ کے یا دباؤ ڈال کے دے رہا ہے اور آپ دل سے راضی نہیں ہو, پھر لکھنے سے نہیں ہوگی طلاق. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے مدار کس پہ رکھا ہے, زبان پہ. لکھائی زبان کی عکاسی ہے, تحریر کس کی عکاسی ہے, بولو, زبان کی. تو یہ عکاس یعنی ترجمانی کرتی ہے تحریر کس کی, زبان کی. تو یہ جب جبرن دلوائی جا رہی ہو نا, لکھوایا جا رہا ہو, تو یہ زبان کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں تھا, میں جو لکھ رہا ہوں میں اپنی زبان کو تحریری شکل میں نہیں لکھ رہا, میں اپنے الفاظ کو ریٹن فارم میں نہیں لے کر آ رہا, یہ یعنی میں یہ خوشی سے نہیں کر رہا یہ کام. تو ایسے موقع پر اس کی تحریر اس کی زبان کی عکاس نہیں ہے, اس کی زبان کی ترجمان نہیں ہے. اور اس کی بات دلیل بھی ہے کہ دیکھو بندوق لے کے بیٹھا ہوا تھا, دیکھو تھپڑ مار رہا تھا, دیکھو ابا آنکھیں دکھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو میں تو خوش نہیں تھا اس پہ. تو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خوش نہیں تھا اور اس پہ قرینے بھی موجود ہوں, خالی دعویٰ برائے دعویٰ نہ ہو, قرائن بھی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی, کیونکہ یہ راضی نہیں ہے. ترجمان وہی ہوتا ہے جو راضی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پھر دل بھی تو, زبان بھی تو دل کی ترجمانی نہیں کر رہا نا, جب بندوق سے طلاق دلوا رہے ہیں, تو وہاں زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہی. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دل کی ترجمانی زبان نہ بھی کرے تو مدار کس پر ہے, زبان پر ہے. جبکہ کتابت ریٹن فارم میں جب ہوگی طلاق, تو جب ہوگی جب وہ الفاظ کو تحریر میں وہ لا ہی نہیں رہا تحریر میں, یا وہ لا رہا ہے مگر خوشی سے نہیں لا رہا. تو یہاں زبان جب دل کی عکاسی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تحریر کے لیے ضروری ہے, کیونکہ تحریر اصل نہیں ہے کلام میں, وہ ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگ بات کہنے کے بجائے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں, تو ایک ضرورت کے لیے شریعت نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی چلو بولنا نہیں چاہتے, منہ سے پھوٹنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, لکھ کے دینا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے. تو یہاں جب تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوگی
تو پھر تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں جبراً اگر تحریری طور پہ طلاق دے دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج بہت ہوتا ہے نا, دباؤ میں ڈال کے داماد کو دے طلاق دے, وہ بیچارہ لکھ دیتا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سالے کو. تو ایسے موقع پہ اگر زبان سے نہیں دی ہے تو نہیں ہوگی طلاق. تو میں اصل جو واقعہ بتا رہا تھا, اب شراب پی کے کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے, لکھ کے طلاق دے گا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب علماء کی رائے اس میں دو ہو گئیں. بہت سے علماء کہہ رہے تھے کہ بھی لکھ کے بھی ہو جائے گی. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ لکھ کے نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں بھی جو تحریر ہے نا, اگر بہت شدید نشہ ہے, تھوڑا بہت نہیں, تو یہاں پر تحریر جو ہے وہ زبان کی عکاسی نہیں کری. بار ایک اختلافی مسئلہ تھا, تو جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اب بڑے علماء میں, تو عوام کو اختیار ہے بھائی, اب تم جس کی رائے کو فالو کر لو. اس میں بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک مسئلہ خاندان میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی گنجائش والے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے, بہت خطرناک. تو جب ہم نے کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا, دیکھا, اس کی تفتیش کی, تو وہ شراب بھی اس نوعیت کی پی تھی انہوں نے کہ اس کے شراب ہونے میں بھی کیا تھا, شک تھا کہ پتہ نہیں شراب بھی ہے یا نہیں ہے, نشہ ہو گیا تھا ان کو. تو بہرحال کیس کی نوعیت کیا ہو گئی تھی, تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی. تو پھر اس میں پھر ہمارے بہت سے علماء کی رائے یہ تھی, میری اپنی رائے آخر دم تک یہی رہی کہ بھائی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان علماء نے دستخط نہیں کی, انہوں نے کہا آپ اپنے دستخط سے فتویٰ لکھ کے ان کو دے دیں, کیونکہ عامی آدمی کسی مفتی کو فالو کرے گا, اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے. اب اس کو آپ کہہ جس کا قول قرآن و سنت کے مطابق ہو نا, اس پہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھانے کے لیے پہلے 50 منٹ کی تقریر سننی پڑے گی اس کو, کہ حدیثوں کا. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث دے دو نا بس اس کو. بھائی حدیث جب آپ اس کو بتاؤ گے تو اس کے 10 مطلب مختلف شارحین نے کیے ہوئے ہیں. آپ کون سے مطلب کو, جیسے لا طلاق ولا عتاق, اب ہمارے بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی نے طلاق دلوائی تو نہیں ہوگی. عامی آدمی کہتا ہے ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں, دلیل کہتے ہیں, دلیل میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, جب عقل پہ دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ دلیل لے کے چلا گیا, میں نے دلیل کو فالو کیا ہے, مفتی کا مقلد نہیں. او بھائی اس میں 10 قسم کی بحثیں ہیں. جب آپ شارحین کو اٹھا کے دیکھو گے اغلاق کا مطلب کیا ہے, پھر دوسری جو حدیث آتی ہے لا قیلولۃ فی الطلاق والی حدیث, تو یہ پوری ڈیٹیل جب اس کے سامنے آئے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا تو ہم کہیں گے یہ کس کو فالو کر رہا ہے, دلیل کو. یہ پوری ڈیٹیل اس کے سامنے نہیں ہوتی, وہ حدیث کے ریفرنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. یہ تو پوری ڈیٹیل جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ اس کے سامنے آئے گی, پھر بھی اس کو وہ کنفیوز, بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے اب بھی سمجھ میں نہ آ جاؤ, تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ کسی بڑے مفتی کی رائے کو کیا کر لو, بھائی وہ مجھ سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے, اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا شریعت کو فالو کرو. تو عامی آدمی پھر اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ کیا کرے گا, معاف کرے گا. وہ کہہ دے گا اللہ میں تو عالم بھی برحق تھے اور کوئی بدعتی بھی نہیں تھے, علم بھی پختہ تھا, اور وقت کے بڑے علماء نے اعتماد بھی کیا تھا ان کے اوپر, اور لوگ ان کو برا بھی نہیں کہتے تھے جو علماء ہیں, اور متقی بھی تھے, تو میں نے ان سے فتویٰ لیا, میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر, اور درست نتیجے تک نہیں پہنچے تو بھی ایک اجر ملتا ہے, غلطی پر بھی اجر ملتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ وہ بیچارے کے بس میں نہیں ہے. تو یہ جو میں نے شراب پی کے ریٹن طلاق کا مسئلہ بتایا, اس میں خود سے نہ کسی کو فتویٰ دے دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی نے نشہ کیا اور نشہ کر کے اس نے تحریری طلاق دے دی ہے, تو باقاعدہ کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لیں. اور میں لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ کسی مفتی جو بالکل الگ سے ہو اس سے فتویٰ نہ لیا کرو, باقاعدہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو, کیونکہ اس کے پیچھے ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ ادارہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ واقعی مفتی ہے. ورنہ آپ کسی انفرادی طور پر کسی کو فالو کر رہے ہو, آپ کو کیا پتہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ آج پتھر اٹھاؤ نیچے سے کیا نکلے گا, مفتی. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. تو پیچھے پراپر ادارہ ہونا چاہیے جو اس کی ذمہ داری لے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہوتی جا رہی ہے, شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو کتنا اڑنے کا بھائی آپ اپنی رائے پہ ان کو
فتویٰ دے دیں اگر آپ کو اس پہ اطمینان مانے گا, مجھے تو اس پہ اطمینان ہے, حالانکہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے حساب سے. تو لیکن کتنا بڑا دل. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں, اور گھر کے بڑوں کے سامنے بھی. جب آپ کے ابا کوئی بات جذباتی ہو رہے ہیں, کسی بات پہ دلائل دے رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابا کے دلائل کمزور ہیں, تو محبت سے آپ نے ابا کو دلائل سے ایک دفعہ جواب دے دیا, نہیں والد صاحب, ڈیڈی, پاپا, دیکھیے یہ یوں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یوں ہے, پھر 2 دفعہ 3 دفعہ ہو گیا, اب چپ. تھوپنا نہیں ہے, نہیں یہ ابا کو تو عقل ہی نہیں ہے یار, ابا کو بات سمجھاؤ, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اب غلط بات تھوڑی میں مانوں گا ابا کی, ابا کوئی میں غلط بات, کوئی ناجائز بات ہے نا شریعت کی 100%, وہ تو نہیں مانو, لیکن گھر کے بڑے کے سامنے اپنی رائے کو بولو, چھوڑ دیا کرو. اس میں یہ نہ کہا کرو کہ میں دلیل کو مانتا ہوں, کسی کو نہیں مانتا. بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ دلائل کو ایک طرف رکھ لیں, ٹھیک ہے, دلائل آپ کے مضبوط ہیں, لیکن اس مسئلے کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ والا کام ہونا چاہیے, یا بارات میں 20 آدمی آنے چاہیے یا 50 آدمی. یہ کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق تو نہیں نا. ابا کہہ رہے ہیں کم بخت خرچہ تو میرا ہوگا, 20 آدمی آئیں گے, بیٹا کہہ رہا نہیں 500 آدمی آئیں گے. ابا ایسے موقع پہ کنجوسی بنتی ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہیں گے ہمیں, بھائی چھوڑ دو یار, پہلے ابا کو راضی کرو, لوگوں کو ایک طرف رکھو. تو گھر کے بڑے کے سامنے, ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, اسی طرح عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے نا, تو شوہر کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت عقل مند ہوں. اس کو ایسا محسوس سا ہونا شروع ہو جاتا ہے شوہر کو, کہ آج میری بیگم نے میری بات پہ کہہ دیا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ خوشی سے مر بھی سکتا ہے کہ اس کا مطلب مان لیا کہ میں کیا ہوں, لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اور آپ بھی بیگم کو کہہ دیا کریں تم صحیح ہو. لیکن اگر دونوں ہی ہٹ دھرم ہیں تو ہتھیار کس کو ڈال دینے چاہیے, عورت کو, کہ یار سربراہ ہے گھر کا, بڑا ہے, تھوڑا ادب تمیز کر لو, اس سے کتنے سارے فائدے اٹھا رہی ہوں میں, مان لو, چلو خوش کرنے کے لیے اوپر سے بول دو آپ بہت اچھے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا بولنے کا, لیکن آپ بول دو. میں اس وقت جو چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا ہوں گھروں کے اندر, بڑوں کا ادب اور تمیز. خط میٹ کا جواب کس سے دیا جا رہا ہے, پتھر سے, اور اس کو سمجھا جاتا ہے دلائل کو مانتے ہیں ہم. کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے. بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے, بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے. کسی عالم کی بات آئے اور فوراً اس کی بات پہ رد کر دینا کہ دلیل کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. اگر واقعی دلیل کے خلاف ہے تو اس طریقے سے رد مت کرو, اس طریقے سے رد مت کرو. آپ بولو کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو, لیکن ہمیں بظاہر یہ والی دلیل صحیح معلوم ہوتی ہے, اور وہ بھی غلط نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے نظر میں یہ مفہوم ہو. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا, تو کسی نے کہا حضرت وہ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میری بات کا انہوں نے یہ مفہوم لیا ہوگا, اور یہ والا مفہوم تو کفریہ ہی بنتا ہے. تو ان میں چونکہ اس طرح کے الفاظ مجھے پورے یاد بھی نہیں, چونکہ غیرت حمیت ان میں کفر کے معاملے میں بہت زیادہ ہے, تو وہ ذرا جذباتی ہو گئے. کیسی اچھی مجھے پورے الفاظ ان کے یاد نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اس کی بھی کیا کر لی, تعویل کر لی. تو پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کے لیے بڑا قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن ایک دفعہ جب پیدا ہو گئی, خدا کی قسم زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. ایسے آدمی سے کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں, خیریں پھیلتی ہیں. تو بحث میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام, گھر میں بڑے ہیں تو اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے قربان کرو, یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس کا پتہ ہے نقد فائدہ کیا ہوگا, جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا تو آپ کے چھوٹے بھی یہی کام کریں گے. گھر میں آپ باپ بن کے رہو گے. اگر آپ نے ابھی اپنے ابا کا باپ بننے کی کوشش کی تو کل آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کا باپ بنے گی. وہ سمجھتے ہو. اگر خاتون نے ابھی اپنے آپ کو شوہر کا فرمانبردار بنانے کی کوشش نہیں کی, اپنے آپ کو ان کا بلکہ شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کی, تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کا غلام بنے گا. پھر آپ کیسے کہو گی کہ میری بہو میرے بیٹے کا احترام نہیں کرتی. سمجھتے ہو. تو یہ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے, تمیز, احترام, علماء کا احترام کرو. ان کے سب باز کر رہے ہو تو بھائی اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے چھوڑ دیا کرو. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا اور اس پہ دلائل بھی دیے, تو فوراً کسی نے ایک بڑے بزرگ کا نام لیا کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. آپ نے دلائل کے انبار لگا دی, وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. اب یہ ایسے تھا کہ ان کو غصہ آتا اور کہتے وہ غلط کہتے ہیں,
ان کو کیا پتا. ایسے موقع پہ انسان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا میرے ان استاذ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا میں دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ نام لے کے یہ کہہ دینا کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں, اس کا مطلب آپ میری زبان سے ان کی توہین نکلوانا چاہتے ہو. یہ بول دو کہ بھی بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں, کیونکہ ایک طرح جذبات میں دلائل کے انبار لگا رہا ہوں انبار, اور آپ نے فوراً اس بزرگ کا نام لے کے بول دیا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ انسان جذبات میں کہہ دیتا ہے وہ بزرگ کیا ہیں, غلط ہیں, حالانکہ وہ ان کے بھی استاد تھے اور بڑے نیک ہیں. تو کہا مبہم رکھ کے بات, ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے, مبہم بات کرنی چاہیے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں, تو بعض کو تو لگاؤ, بعض میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ تمیزیں نہ گھر میں سکھائی جا رہی ہیں, تمیز سے ہے ہی نہیں, بولتے اتنا چیختے ہیں, گھر میں کوئی آرام سے بات نہیں کرتا یار, جب بولے گا چیخ کے بات کرے گا, ہو ہاں ایسے. کوئی باپ گھر میں چیخ کے بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میری اولاد چیختی ہے. بھائی آپ کی اولاد اس لیے چیختی ہے کہ آپ گھر میں بیگم پہ صبح و شام چیختے رہتے ہیں. آپ بچوں کو جتنا بھی سکھائیں نا کہ آہستہ آہستہ آہستہ, لیکن جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ دو پھول اچھلتے ہیں, تو بچے آہستہ نہیں بولیں گے. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو خیر موضوع سارا دائیں بائیں ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے میری اس دعوت میں کوئی لالچ نہیں ہے. تو جو بات میں کر رہا تھا, دعوت میں نہ پیسوں کی لالچ ہونی چاہیے, نہ عزت مطلوب ہو, نہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا مطلوب ہو. دعوت جھک کے دی جاتی ہے. دیکھو تبلیغی جماعت اتنی کامیاب کیوں ہے, اتنی کامیاب, حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا, کھانا چائے نسوار پان گٹکا سب اپنے خرچے پہ. جب آپ 1 سال جنگلوں میں پیدل لگا کے آؤ گے تو کوئی ایئرپورٹ پہ پھول لے کے کھڑا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی. نہ دفتر میں کوئی انکریمنٹ لگ جاتا ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ماشاء اللہ, چونکہ ان کے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. آپ بتاؤ میں سال لگا کر آئے ہوں, وہ غلط کیا ثبوت ہے, کہ ثبوت تو کچھ بھی نہیں ہے. مدنی مسجد فون بھی کرو گے شاید وہ بھی کہہ لیں ہم تو جانتے ہیں نہیں اس بندے کو, ہے کون. کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, پھر بھی اتنی کامیاب کیوں ہے, پھیلتا ہے جو کام پھیل رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے, یہ نہیں کہ ہم تیرے کو سکھانے آئے ہیں, تجھے کچھ پتہ ہے نہیں بھائی, ہم سیکھنے آئے ہیں, آؤ مسجد میں بیٹھ کے مذاکرہ ہوگا, ہم بھی سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے, ہم نے تو خود کلمہ پڑھا ہے تو ہم سیکھنے والے. تو یہ جو سیکھتے اور بھائی اور عزت اور کوئی یار کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپڑی میں. ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا, جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے, خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے, اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاء اللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آئے آپ, اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا, میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے, ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی, انہوں نے مجھے پہچان لیا, دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں اتنی عزت دی, کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے, آدھے تمہارے آدھے ہمارے, جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا, ٹھیک ہے نا, کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی, بھائی یہ برے لوگ ہیں, ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا
کسی بات پہ, تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا, حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے, کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نہیں جا رہا ان کے پاس, میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری, وہ سمجھے ہوں گے کہ بھائی ایسا ہی ہے, تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھائی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں, تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نہ اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاء اللہ, انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی NGO ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی NGO نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاء اللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تنبیہ کی ہے, اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی, غریب صحابی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرو نا, حق بات, جب بھی حق بات, تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں. یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو
تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کی سیاسی مخالفت کر رہے ہو, اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو یہ والی سیاسی پارٹی زبردست ہے, یا تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, یا آپ چونکہ اس پارٹی کے رکن ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ترقی کرے گی تو مجھے بھی, میری بھی عزت ہوگی. ٹھیک ہے, کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں جو جائز تعریفیں ہیں, لیکن آپ کا اس میں اگر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہو تو ملک اور قوم کی خیر خواہی کے لیے پھر آپ کریں اس کو پروموٹ. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے, اپنا ذاتی مفاد. پھر دیکھو لوگوں کی گالیاں لانتے ہیں کیسی پڑ رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار ہمیں تو بعض دفعہ ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے, اس پہ جو برا بلا لوگ کہتے ہیں اس سے انسان کو اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے. تو اور ان کو تو باقاعدہ ان کی غلطیاں ہو کے بے شمار لعنتیں پڑ رہی ہیں, مگر یہ پھر بھی رات کو بڑے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. حیرت ہو رہی ہوتی ہے مجھے, تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کوئی آیا تھا ملنے, میں اس کو سمجھا رہا تھا, وہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, کیا نام ہے ان کا یار, وہ ایک مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں نا آج, حماد صافی بچہ نہیں ہے ماشاء اللہ, بڑا زبردست ہے. ان سے جو ہے نا وہ ہماری گپ شپ ہوئی تو ریکارڈنگ بھی ہوئی, وہ انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. تو وہ بڑے ماشاء اللہ بہت اللہ نے اس کو نالج دی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا کوئی بات آپ کریں, تو میں نے اس سے بس ایک بات کی. تو میں نے کہا دیکھو یعنی آپ ماشاء اللہ ترقی کر رہے ہو تو اپنے ویژن پہ سمجھوتا نہیں کرنا, کیونکہ ایک دفعہ سمجھوتا کر لیا نا, لالچ میں آ گئے. لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ اسٹیل مل بھی کھا جاؤ گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. میں نے ان کا بتایا کہ دیکھو اسٹیل کا ایک چمچ کوئی کھا سکتا ہے, آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں, کوئی شخص ہے جو اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لے. اگر آپ اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لینا آپ کو الٹیاں ہوں گی, پیٹ خراب, آپ دوبارہ دوسرا چمچ کھانے کی کوشش نہیں کرو گے. مگر ہمارے بعض سیاسی لیڈر ایسے ہیں جو اسٹیل کا ایک چمچ نہیں, اسٹیل کی پوری مل کھا گئے پھر بھی رات کو ہم تو ایک چمچ کھا لیں تو رات کو نیند کم از کم اس دن نہیں آئے گی. پوری مل جس سے پتہ نہیں کروڑوں چمچ بنتے ہیں, کروڑوں سریے بنتے ہیں, کیا کیا بنتا ہے اسٹیل کے, پوری مل کھائے, ایک دفعہ نہیں کھائی, کئی بار کھا کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا, مگر ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ ہے اٹ از کالڈ لالچ اور طمع. جو آدمی اپنے ویژن پہ سمجھوتا کر لینا پیسوں کے لیے, خدا کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پیسہ اس کو تھکا دے گا, جائے گا پیٹ میں, پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. اس بیماری کی طرح ہو جائے گا جس میں کھاتے رہو مگر پیٹ نہیں بھرتا. اور جس نے قناعت کر لی نا اس کو اسٹیل مل کا ایک چمچ بھی ہضم نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ جائز چیزیں کھائے گا. تو اس لیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ دعوت کے کام میں نہ مالی لالچ اور نہ شہرت کا بھوکا ہو انسان. تو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, صرف نبی کے لیے نہیں ہے, نبی کے واسطے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی. اور ایک آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, میاں بیوی میں بھی بہت سے جھگڑے اس بیس پر ہوتے ہیں, ساس بہو میں بھی. ساس جب بہو کو نصیحت کرتی ہے تو بہو کو پتہ ہوتا ہے نصیحت نہیں ہے, یہ طنز ہے, یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ طنز ہے. پھر بہو کو غصہ آتا ہے, ساس کہتی ہے ایک تو اس کو کمبخت کو اس کی غلطی پہ نصیحت کرو, اور اس کو کیا آ رہا ہے غصہ. بھائی آپ کے اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ آپ نصیحت نہیں کر رہی. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں 4 5 6 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوتی ساس سے. اور ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں ایک ہی بہو ہے اور جینا حرام ہوا ہے, 2 بہویں 3 بہویں حرام. جن گھرانوں میں امن ہے ان میں ہوتا کیا ہے. صاحب نے بتایا کہ میرے 4 5 بیٹے ہیں اور سب کی شادی ہے. میں نے کہا یار آپ کسی کی بھی ساس سے لڑائی نہیں. انہوں نے کہا سب کی ساس سے بنتی ہے. کیسے؟ انہوں نے اپنا اصول بتایا, شیئر کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہو آتی ہے نا تو میں اپنی بیگم کو سمجھا دیتا ہوں اس پہ طنزیہ لہجہ کبھی بھی نہیں, چاہے کتنی غلط ہو, طنز نہیں کرنا ہے. اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے, ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں ہے, کھلا دو آپ کھا جائیں گی, حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی, ٹھیک ہے نا. پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو, خود بھی پکا دو, ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہی. ایکچولی پھر اس پہ شو بھی, ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر اور ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں ہے, مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. اردو میں اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں. اگر اردو نہ آنا یہ کوئی خوشی کی, یہ فخر ہے بھائی اردو نہیں آتی, ہم اتنے نیک ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں اردو آتی ہی نہیں ہے. تو
کیا ہے, انہوں نے کہا کہ روٹی پکانی نہیں آتی. وہ نہیں آتی نا آج کل لڑکیوں کو, چائے بنانی نہیں آ رہی, وہ یوں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے بولا ہوا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہیں روٹی پکانا نہیں آتی. یہ کیا پکا دیا, ساسیں کہہ رہی یہ اس کو روٹی بولتے ہیں. تیری پھر پتہ ہے کیا ہے, تیری ماں نے, تمہاری ماں باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا, تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ بہت نیک ساس جو ہے نا بڑے آرام سے کہے گی تمہارے والدین نے اتنا بھی نہیں سکھایا, اور زیادہ نیک ہوگی تو کہے گی کم از کم تمہارے والدین کو یہ تو سکھا دینا چاہیے تھا. یہ بہت نیک عورت کی بات کر رہا ہوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی, اس کی بات کر رہا ہوں. تانا تو ہو گیا نا, لیکن بڑے آرام سے, وہی والی بات ہے نا اعصابی کمزوری ہے وہ نہیں وہ اچل رہا ہے بیچارہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹیاں پکانا تو کم از کم سکھا دینا. چلو میں سکھا دیں, لیکن ماں پہ طنز تو کر دیا نا بھائی, یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یار, روٹی پکانی نہیں آتی. دیکھو شریف ہے, کوئی چور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شوہر سے وفا کر رہی ہے, تو آپ اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کو ماشاء اللہ بہت سارے کام آتے ہیں, تو اب روٹی پکانا بھی آپ کو آتی ہے, لیکن اور ذرا اچھی آ جائے تو وہ یوں میں بتا دیتی ہوں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف ہو بہو کی, اس کو یہ نہیں کہ اس کو تو روٹی پکانا میں نے سکھائی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر سے تو روٹی بھی نہیں آتی تھی. وہ ایک روٹی خدا کی قسم بہو کے دل میں ایسی نفرت پیدا کرے گی. وہ عورت سمجھدار ہوتی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے, میری اصلاح کرنا بولو نہیں. پھر وہ ساس بھی طنز, وہ بہو بھی طنز, پھر بہو بھی طنز مارنا شروع کر دیتی ہے. تو اب جب دونوں کے طنز چل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جو مکھنچو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے کس کی. وہ کہہ رہا ہے یار وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے میری ماں کہ اس کو تو روٹی پکانا نہیں آتی, واقعی نہیں آتی, تو جب نہیں آتی ہے تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں آتی. یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے آتی ہے, آپ کون, وہ پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے, آپ کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی. وہ طنز اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا, اس پہ طنز کیا ہے. جب طنز کیا تو وہ پھر تمیز سے نہیں کہے گی آپ میری والدہ محترمہ ہیں, تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی. بات صحیح کی آپ نے, اور اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ پکانا سکھا دیں مجھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی مارکیٹ میں, اس کا پتہ ہے میرے آگ لگا دی, میرے ماں باپ کو برا کہہ دیا اور مجھ پہ بھی طنز کہہ دیا, تو وہ جواب میں پھر وہی کہے گی آپ سکھا دو نا, آپ کو تو آتا ہے نا, آپ کے تو چونکہ ماں باپ بہت نیک تھے نا اصل میں, ہم تو جاہل اجٹ ہیں, ہمیں تو صرف کھانا آتا ہے. وہ جواب میں یہ ساس پھر جواب میں کہے گی تمہیں کیا تمہارے والدین نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی, یعنی نہ روٹی پکانا سکھائی, چلو روٹی نہیں سکھائی, تمیز تو سکھا دیتی نا, لگتا ہے تمیز بھی نہیں سکھائی. اب وہ دوسرا طنز ہو گیا, تو اب اس سے تو آگ. اب یہ مکھنچو جب شام کو میرا بیان سن کے, جس نے شادی کی تھی, جب یہ گھر پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا ان میں صحیح کون ہے غلط. طنز اس نے بھی کیا ہے, طنز اس نے بھی کیا, پہل کس نے کی یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, عورتوں کی لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کسی کے باپ, کوئی کائنات میں ایسا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اس کا حل جب میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں الگ کرو ان دونوں کو, بہو کو الگ رکھو, ساس کو الگ رکھو. کہہ رہے نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو غلطی ہے اس کو سزا. میں نے کہا یہ تیرا باپ فیصلہ کرے گا کہ غلطی کس کی ہے, یہ فیصلہ کون کرے گا. دونوں ایسے ہی بولیں گے, ایک تو بات کاٹیں گی, ادھر لے جا کے سنو گے اس کی, ادھر لے جا کے سنو گے, نہیں ہو سکتا فیصلہ بھائی. وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہیں خواتین, اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر. اور پھر ساس بہو میں ایک دفعہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے, مجھے نیچا دکھانے کی, اور پھر اب تو ہر بات میں یہی ہوگا. اب یہ آٹومیٹک ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ایسے جیسے آٹومیٹک گاڑی آپ نے چلا کے چابی اندر بھول گئے, دروازے لاک ہو گئے, اب کھڑے ہو کے دیکھو اب یہ کیا ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اب نہیں رکے گی یہ. اب آپ تماشا دیکھو. تو اس لیے میں کہتا ہوں تمیز سے رہنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے اپنی بیگم کو بتا دو بہو آ رہی ہے, طنز بالکل نہیں کرنا. نہیں آتی روٹی پکانا تو بولو بھائی کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے, بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی, مجھے میری ساس نے سکھائی. کیا بارہ ہے, ایسے جھوٹ تو چلتا ہے, یہ تو ثواب ملے گا ایسے جھوٹ پہ. اور یہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس نے, تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو. تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا, ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. 4 5 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی طنز نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ 4 بیٹے اور بہویں 6, پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نہ کسی درجے میں. خیر,
تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے ہی لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں. تو طنز نہ کرو, نہ شاگردوں پہ طنز کیا کرو, نہ اپنی اولاد پہ طنز کیا کرو. باپ بیٹوں کو سمجھائے تو آرام سے, بیٹا یوں ہوتا ہے, ایسا ہے, تو ایسے آرام سے تمیز سے جب سمجھائے گا نا, تو کم از کم بیٹا محسوس کرے گا ابا میرے کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. طنز کرو گے, ہم تو بیٹے کو پھر بھی کہتے ہیں یار باپ طنز بھی کرے برداشت کرو, لیکن آج کل جو اعصاب لوگوں کے کمزور ہیں, گٹکے کھانے والا کہاں برداشت کرے گا, سگریٹیں پی کے گٹکے کا, اور بھی بہت کچھ کام ہو رہے ہیں, تو وہ سب کرا کے وہ برداشت کیا ہو گئی, ختم. تو آرام سے تمیز سے ٹھنڈا کر کے آرام سے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم جو تھا نا, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا, پڑھائی میں حالانکہ بہت ذہین تھا. جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے, حالانکہ ذہین ہے, پڑھ نہیں رہا. استاذ نے کبھی ایک تھپڑ, کبھی وہاں سے تھپڑ, ابا بھی کوٹ رہے ہیں پکڑ کے اس کو. تو کہہ رہے مجھے بتایا کہ یار اس کو مارتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو سائڈ پہ لے کر گیا. میں نے کہا بھائی پہلی بات میں گارنٹی دیتا ہوں آئندہ تم پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لڑکے کی عمر ہوگی 16-17 سال, بالکل ینگ. کہہ رہے میں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تمہیں اتنا شوق ہے پڑھنے کا, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عزت دی نا اس کو, اور کہا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں بات ہے مجھے بتاؤ, میں تمہاری عزت کی بھی حفاظت, تمہارے راز کی بھی حفاظت کروں گا, کیونکہ تم تو بہت اچھا پڑھتے تھے, اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, میں پہلی بات تمہارا راز رکھوں گا, تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے عشق ہو گیا اپنی کزن سے, اور ہر وقت وہ میرے دماغ میں بسی رہتی ہے. چاہے واقعی بھی پرانا, اس وقت موبائلوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا, اور میرے دماغ میں وہ گھس گئی ہے. مجھے ہر وقت اس کے خیالات آتے ہیں, ہر وقت اس سے ملنے کا شوق, اور میں یہ بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ ابا سے کہیں ابا مجھے فلانی سے عشق ہو گیا. ابا کہے کہ چماٹ لگایا, کم بات اپنی عمر دیکھ, تجھے پڑھنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اور عشق ہو گیا, تو مولوی بن رہا. مدرسے کا طالب علم تھا, تو مولوی بن رہا ہے. تو اب کیا کہ مدرسے کا تھا, پتہ نہیں کالج کا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے. واقعہ یہ ہو گیا کم از کم 20 سال پرانا. تو انہوں نے اس کو جا کے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بات کریں گے ابا غصے میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا چھوڑو یار. ابا کو جا کے سمجھایا, دیکھو یہ اچھا بھلا لڑکا ہے, اتنے شوق سے پڑھ رہا تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. ایک تو سست ہوتا نا, اس کمبخت کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. سست کو تو تھپڑ ماریں گے نا تو وہ اور پڑ جائے گا کہ اب تو میرے زخم ہو, میرے تو تکلیف درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ غلط ہو گیا لیکن عشق ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دیں وہاں پہ. اگرچہ یہ جاب نہیں کر رہا, لیکن آپ کا بچہ دوبارہ سے پڑھائی میں دلچسپی لے گا, کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے گا, بڑا انجینئر بن جائے گا, کیونکہ سب استاذ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے, یہ محنتی بھی اور ذہین بھی. اب فالٹ یہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ کر دیں. جب یہ کمانا شروع کرے گا تو کھلائے گا نا بیوی کو. کوئی لوفر قسم کا لڑکا تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے ذمہ داری پہ چھوڑ کے بھاگ جائے. تو اگر آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا. اتنا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھایا, اس کے ابا راضی ہو گئے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کر لی. کہہ رہے ہیں دوبارہ سے اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے دیا, وہ اتنا ذہین, اس کے دماغ سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ پہ آ گیا. ہاں وہ رشتے سے انکار کر دیتے, وہ لڑکی والے راضی نہ ہوتے, تو پھر لڑکی والوں سے ریکویسٹ کی جاتی, پھر بھی راضی نہ ہوتے, پھر چترول بنتے تھے. بیٹا جب نہیں دے رہے تو اب تو ہٹانا وہاں سے دماغ. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو جائے تو بس وہ ہو گیا تو مل جائے گی, نہیں. ام للانسان ما تمنا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو ہر محبوب چیز نہیں ملتی, کچھ مل جائیں گی, کچھ میں صبر کرنا پڑے گا. تو ورنہ تو ساری دنیا کی سیٹنگیں اگر کامیاب ہو رہی ہوتی تو یہ ڈیٹنگ پوائنٹ اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں کیوں ہوتی؟ جہاں پسند آئی پیغام بھیجا, ابا نے کہا لیا. ایسا نہیں ہوتا. ابا درمیان میں کباب میں ہڈی, اماں کباب میں ہڈی, پھر آپ کے ابا
راضی ہو گئے تو پھر ان کے ابا ہڈی, ان کی اماں ہڈی, اتنے سارے ہڈے درمیان میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, اور اتنے کانٹے ان کو عبور کر کے کبھی مل جائے گا کبھی نہیں. تو جب نہیں ملا تو پھر وہی ہمارا فلسفہ, کہیں اور ٹرائی کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اس کے یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہارے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہوں گا, یہ پاگل آدمی ہے, بے وقوف آدمی ہے, یہ پاگل ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں, ٹھیک ہے نا. 20 سال میں تو تمہارے بچے 20 سال کے ہو جائیں گے. اللہ کے بندے چھوڑ دے, ہٹا اس کو دماغ سے, نکال کہیں اور کر. اب جو دل میں جو جلن ہو رہی ہے وہ جلن خود بخود ختم ہو جائے گی جب اس سے تعلق چھوڑ دو گے. کوئی بھی خبر میں لے کے محبتوں کو نہیں جاتا. تو جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. اگر تمیز سے کام کیا جائے نا, بہت سارے کام, بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی ہفڑ دفڑ اور تمیز نہیں ہے, ادب نہیں ہے, تو میرے بھائی بنے ہوئے مسئلے بھی کیا ہو جاتے ہیں. میں نے گھروں میں محبتیں تھیں, ذرا سی بات پہ تلواریں نکلتی ہوئی دیکھی, بندوقیں نکلتی ہوئی, تمیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو تمیز سینٹر ایک ہم سب کو کھولنا چاہیے جس میں ہم سب تمیز سیکھیں.